السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ ہمارا گزشتہ سے ایک تسلسل چل رہا ہے کہ دین، کامل دین، حدیث جبریل کو ہم بنیاد بنا کر یہ دین کو سمجھ رہے کہ کامل دین کیا ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ اب تک کہ ہم سمجھے، اسلام کے معنی سمجھے، ایمان کے معنی سمجھے اور احسان کے معنی سمجھے، اور اس کے اوپر ٹکنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں بنایا اللہ انسان کو اشرف المخلوقات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا منشا تمام مخلوق کے سامنے رکھا، تمام مخلوقات کے سامنے اپنا منشا رکھا، یعنی اپنی امانت، دین۔ ان گن مخلوق ہے، اتنی طاقتور مخلوق ہے، اس کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں۔ سب سے طاقتور مخلوق اگر دیکھیں گے تو وہ سمندر ہے۔ سمندر بہت طاقتور مخلوق ہے، پہاڑ بہت طاقتور مخلوق ہے، نہیں جھاڑ جھڑولے، ہاتھی، ایسے کئی، ہوا، طوفان، بارش، بادل، آسمان، کتنے طاقتور مخلوق ہے، ان گن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنا منشا رکھا، منشا یعنی دین، دین رکھا۔ تو اتنی طاقتور مخلوق کیا ہوئی؟ عاجزہ گئی، اے اللہ ہم تیرا دین نہیں اٹھا سکتے، ہم تیری امانت قبول نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن انسان اٹھا لیا، منشا میں پورا کرتا ہوں بول کے، کیونکہ انسان کیا ہے وہ جلد بازی کا بدلہ ہے، جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے انسان۔ میں اٹھاتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ، میں انسان کو جب انسان کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ تو انسان بولا میں اٹھاتا ہوں تیرا منشا، میں تیرے دین پہ عمل کرتا ہوں، میں تیرا مقصد پورا کرتا ہوں۔ تو وہ دین سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں جمع فرمایا۔ جو دین ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ ہم تیرا مقصد پورا کریں گے دنیا میں جا کر۔ کیا ہے اللہ کا مقصد؟ دین۔ مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ دین۔ اللہ کا منشا کیا ہے کائنات کو بنانے کا؟ دین۔ تو دین کیا ہے؟ کامل دین، اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی لیے بنایا، کیونکہ دین پہ، کامل دین پہ اگر کوئی عمل کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا منشا پورا کر سکتا ہے، تو وہ انسان ہی چاہیے نہیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اپنا جو مقام ہے وہ کھو دیے ہم۔ اللہ ہم کو بنایا اشرف، نہیں اعلیٰ مخلوق بنایا، یعنی کائنات میں دو ہی ذات ہے، تیسری ذات ہے ہی نہیں کائنات میں، صرف دو ہی ذات ہے پوری کائنات میں۔ ایک ہے خالق، نہیں یعنی اللہ، دوسری ہے مخلوق۔ یہ دو ہی ذات ہے کائنات میں، تیسری ذات ہی نہیں ہے۔ خالق یعنی خود سے قائم ہونے، اس کو کوئی پیدا نہیں کرا،
اور دوسری کون ہے؟ مخلوق ہے، جو پیدا کی ہوئی ہے، جو پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اس کو مخلوق بولتے ہیں۔ اللہ کو کوئی پیدا نہیں کرا، اللہ خود سے قائم ہے، اس وجہ وہ خالق ہے۔ بقایا جتنی بھی مخلوق دکھے، جتنے بھی نہیں ذاتیں دکھ رہی ہیں، جتنے بھی یعنی جو بھی دکھ رہا ہے شے، وہ تمام کی تمام مخلوق ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرا۔ تو تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ اشرف اگر بولا تو وہ انسان کو بولا، انسان کو بولا اشرف المخلوقات۔ تو اشرف المخلوقات کا کام کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف بنایا، کیوں بنایا؟ کیونکہ انسان سے اللہ کا مقصد پورا ہوتا، اللہ کا منشا پورا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق کو نہیں فرمایا کہ میں اس کو اپنی صورت میں بنایا، لیکن انسان کو فرما رہا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کو، نہیں میں آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی صورت میں پیدا کرا۔ اپنی صورت مطلب نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نبات، جی تو اللہ کی صورت ایسی ہے کیا؟ نہیں، سب کے الگ الگ صورتیں ہیں، تو اتنے صورتوں میں پھر اللہ کی صورت کون سی ہوں گی؟ نہیں، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کرا۔ ہم آدم کی اولاد ہے نا پورے، اپنی صورت میں پیدا کرا۔ آئینے میں ہم جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے تو ہماری صورت دکھتی، لیکن وہ ہم نہیں رہتے، وہ نہیں، ہم دکھتے ہیں اس میں لیکن وہ ہم نہیں رہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں پیدا کرا، یعنی اللہ کے تمام ذات، صفات، افعال و آثار انسان کے اندر ڈال کے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرا۔ تو جتنے اعتبارات اللہ کے نا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اعتبارات انسان میں ڈال کے بتا رہا کہ میں اس کو اپنی صورت میں پیدا کرا، انسان کو۔ نہیں، ہر شے میں ہے یہ، لیکن انسان میں کیا ہے؟ اس کا یعنی اللہ کے ذات، صفات، افعال و آثار کا ظہور ہوتا ہے انسان سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا، نہیں اشرف المخلوقات فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہمارا کام ہے اللہ کے منشا کو پورا کرنا، کس مقصد سے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا نا، وہ مقصد پورا کرنا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ انسان کا مقصد حیات کیا ہے وہ معلوم ہونا ہم کو۔ اکثریت لوگ آیت لیتے قرآن کی، اور حقیقت میں وہی ہے انسان کا مقصد حیات۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، یہی لیتے نا۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت بولے تو نماز، یہی چاہتا ہمارے ذہن میں، نہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، یہی آتا نا۔ سب سے پہلے نماز ہی چاہتی ہے ہمارے پاس، عبادت بولے تو نہیں۔ نماز عبادت ہے، لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، صرف عبادت ہی کرنا۔ جب سے ہم ہوش سنبھالے مرے تک صرف عبادت ہی کرنا، یہی کام ہے ہمارا۔ نہ کاروبار کرنا، نہ تجارت کرنا، نہ نوکری کرنا، نہ شادی کرنا، نہ بچے پیدا کرنا، کچھ نہیں۔ ایک ہی کام ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارا مقصد ہے یا تو یہ ہے، ہم کر رہے ایسی عبادت۔ ارے ایسا کیسا نہیں کرنا؟ پھر کاروبار نہیں کرے تو کیسا پلیں گے؟ نہیں تجارت نہیں کرے تو کیسا پلیں گے؟ نوکری نہیں کرے تو کیسا پلیں گے؟ نہیں کرنا ہے نا، تجارت کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرے نا، نہیں سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، یہ سب چیزیں سنت ہے۔ پھر یہ نہیں کرنا کیسا؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہم نے تم کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کرا، دوسرا کام ہی نہیں کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو فرما رہا تھا ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا۔ باقی اب پوری کائنات کو ہم انسان کے لیے پیدا کرا پر اللہ تعالیٰ، پوری کائنات کو۔ کائنات میں دو ہی ذات ہے نا، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو خالق تو اللہ ہے، تو مخلوقات میں بھی تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ کے تمام کی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کرا، تمام کی تمام مخلوقات کو، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کرا۔ دیکھو ہر مخلوق پہ آج انسان کا جو قبضہ ہے،
ہواؤں پہ قبضہ ہے، زمین پہ قبضہ ہے، پانی پہ قبضہ ہے، نہیں ہے، آسمانوں پہ قبضہ ہے، ہر مخلوق جتنے بھی ہم کو مخلوق نظر آ رہی، ابھی اور کئی مخلوق چھپی ہوئی ہے ابھی زمین میں، آسمانوں میں، ابھی مخلوق کو کھوجانا انسان، ابھی جو مخلوق کے اوپر ریسرچ کرتا ہے وہ مخلوق قبضہ کرتا ہے انسان. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے ہی پیدا کرا، ہمارے لیے جگہ انہیں قبضہ کرنا، جب بنایا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں، تو ہم زمین پہ بھی قبضہ کر لیے، آسمانوں پہ بھی قبضہ کر لیے، نہیں، پانی پہ بھی، سمندروں پہ بھی قبضہ ہے ہمارا، ہواؤں میں قبضہ ہے ہمارا، ہر چیز پہ قبضہ ہے ہمارا، ذرے ذرے پہ قبضہ ہے انسان کا. کیوں؟ ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرا، ہمارے لیے پیدا کرا. والد کی پراپرٹی کو کیسا بولتا بیٹا، ارے بھائی ہمارے والد صاحب کی برابر لیتا میں، حصہ میرا، حق ہے میرا. نہیں تو زمین میں بھی ذرہ ذرہ انسان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کرا تو برابر لینا، سب لینا. یہ حق جب لینے کی بات آتی تو جب یہ حق یاد آتا ہمارے کو، لیکن ہم کو کیوں پیدا کرا، پھر اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، وہ بھول جاتے ہیں اپن. انسان بھول گیا وہ. نہیں دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اے وہ انسان، تجھ کو کس بات کا غرہ ہے، کس بات نے تجھ کو رب کریم سے دور کرا، جبکہ ہم نے تجھ کو پیدا کیا، متناسب جگہ پہ تیرے پورے اوزار لگائے، نہیں جیسا چاہا ویسا صورت میں تجھ کو پیدا کرا، لیکن تو ہے کہ دین سے، یعنی تو ہے کہ دین کو جھٹلانے والا ہو گیا تو. نہیں، انسان دین کو جھٹلا رہا ہے، ہم مسلمان جھٹلا رہے ہیں دین کو. مسلمان دین کو جھٹلا رہا ہے. کیا بول رہا ہے انسان مسلمان؟ کافر، مشرک، منافق، غیر مسلم تو بازو رکھ دو، ان کی تو کاؤنٹنگ میں نہیں آتی، لیکن مسلمان دین کو جھٹلا رہا، مسلمان دین کو جھٹلا رہا. کیا بول رہا مسلمان؟ دیکھو دیکھو، اصل دین نماز ہے بولتا ہوں. بے شک نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، لیکن اصل نماز سنے کبھی؟ اصل نماز ہے، اصل نماز ہے، اصل نماز ہے. اصل نماز نہیں ہے. دین میں ایک رکن ہے نماز، لیکن نماز ہی دین نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. کوئی نماز کو دین بول لیا، کوئی روزے کو دین بول رہا، کوئی زکوٰۃ کو دین بول رہا، کوئی حج کو دین بول رہا. نہیں ہے، نہیں. سب اپنا اپنا دین بنا لیے، لیکن کامل دین کیا؟ اللہ تعالیٰ کدھر مخاطب ہے، کون سے طرف، یعنی کس کی طرف مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ دین کو جھٹلانے سے مراد 1/4 حصہ بھی، اگر 1/3 حصہ بھی اگر کوئی ایک دین کو جھٹلا رہا تو دین کو جھٹلانے والے سے بھی ہونا نہیں. مکمل دین کو نہیں جھٹلا رہا ہوں. دین کیا؟ نماز کو تو نہیں جھٹلا رہا انہیں، روزے کو بھی نہیں جھٹلا رہا، زکوٰۃ کو، حج کو نہیں جھٹلا رہا انہیں، لیکن دین کو تو جھٹلا رہا. کیا بول رہا؟ نمازی اصل ہے، سب کچھ نمازی ہے بول رہا انہیں. جبکہ انسان کا پیدا کرنے کا مقصد نماز نہیں ہے، عبادت ہے. نہیں، عبادت کے لیے پیدا کر اللہ تعالیٰ. ہم سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے، فرشتے نماز پڑھتے تھے اللہ کی. نہیں، جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے تو آپ مشاہدہ کریں پورے فرشتوں کا. ایک آسمان پہ دیکھے تمام کے تمام فرشتے خیام میں ٹھہرے ہوئے، پھر ایک آسمان پہ دیکھے کئی انگن فرشتے رکوع میں ہیں، پھر ایک آسمان پہ دیکھے انگن فرشتے سجدے میں ہیں. نہیں، پھر ایک آسمان پہ دیکھے کئی انگن فرشتے جو سو نا جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، انگن فرشتے پوری نماز کی کیفیت میں پورے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ جا رہے ہیں معراج پہ، جب دیکھے آپ ابھی نماز ہم پہ فرض نہیں ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے یعنی جو خیام میں ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرا، جب سے خیام میں 6 لوگ، اور قیامت تک خیام میں رہیں گے لوگ. نہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، تو جب سے پیدا کرا. نہیں، اور جو رکوع میں فرشتے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ، یہ جو فرشتے جو رکوع میں نا، جب سے ان کو پیدا کرے یہ رکوع میں تھے اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے. کئی انگن فرشتے جو جب سے پیدا کرا اللہ تعالیٰ سجدے میں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے. پھر ہم کو پیدا کرا تو ہم بھی نماز پڑھ رہے. جب نماز پڑھنے والے تھے فرشتے، پھر ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم وہ مقام بھول گئے. آج کامل دین چھوڑ دیے، کامل دین چھوڑ دیے. چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم گمراہ ہو گئے.
نماز ہی کو اصل سمجھ رہے ہیں. بے شک نماز ایک تہائی حصے کا دوسرا رکن ہے. اصل دین میں ایک اصل جو پہلا اصل ہے اس کا دوسرا رکن نماز ہے. ہم نماز کو ہی دین سمجھ رہے ہیں. نماز دین نہیں ہے. دین میں شامل ہے نماز, سمجھنے والی بات ہے. نہیں, دین میں نماز ہے, نماز دین نہیں ہے. کیسا؟ اسلام, ایمان اور احسان, یہ کامل دین ہے نا. اسلام, ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. یہ کامل دین پہ عمل کرنا تقویٰ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تقوی کی حد نے بتا رہا, حق بتا رہا قرآن مجید میں. حد کوئی مقام پہ آ کے ٹھہرنا, یہ نہیں تقوی کا معنی, یہ نہیں ہے. نہیں تو ہم کیا سمجھے اب تک کہ اسلام, ایمان اور احسان کامل دین کے معنی سمجھے. کیا سمجھے؟ اسلام کے معنی سمجھے, اسلام کے ارکان سمجھے کتنے ارکان ہیں, اور ایمان کے معنی سمجھے, ایمان کی شرطیں دیکھے. نہیں, اور احسان کے معنی سمجھے, احسان کے نصف دیکھے. صرف اسلام, ایمان اور احسان کے معنی دیکھے. اسلام میں جو ارکان ہیں بھی ارکان کو نہیں سمجھے بنا, ارکان سمجھنا ہے. اور ایمان میں جو شرطیں ہیں وہ شرطوں کو سمجھنا ہے. اور احسان میں جو نصف ہے وہ نصف سمجھنا ہے. تو جب جا کے کامل دین پہ عمل کرتے, جب متقی ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے پاس اصول دین 5 ہے. نہیں, کامل دین 3 ہی ہے. 3 مراتب کا نام ہے کامل دین, یعنی اسلام, ایمان اور احسان. یہ کامل دین ہے. اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. نہیں صرف نماز پڑھ لے رہی, لباس ظاہری پہن لے رہے, کرتے پاجامہ پہن لے رہے, داڑھی چھوڑ لے رہے, ٹوپی پہن لے رہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ ظاہری تقویٰ ہے یہ, لیکن حقیقت تقویٰ یہ نہیں ہے. تقوی کا تعلق قلب سے ہے. نہیں, تقوی کی بھی 4 قسمیں ہیں, انشاءاللہ سمجھیں گے وہ بھی. نہیں, اب یہ تو تقویٰ ہم سمجھ رہے ہیں شریعت کا تقویٰ ہے, یہ ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. نہیں تو آج تقویٰ سمجھیں گے کہ اسلام سمجھے, ایمان سمجھے, احسان سمجھے. ابھی بتانا, ابھی اس کے ارکان سمجھنا ہے, ایمان کی شرط سمجھنا ہے, اور احسان کا نصف سمجھنا ہے ہمارے کو. صرف معنی سمجھے. آج تقوی کے بھی معنی سمجھیں گے, اور تقوی کی قسمیں سمجھیں گے. اسلام میں ارکان ہے, ایمان میں شرطیں ہے, احسان میں نصف ہے. کیا ہے اسلام کے ارکان؟ 5: کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. ایمان کی شرطیں ہے, یہ کمپلسری ہے. احسان کی 2 نصف ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا پھر ایسی نہیں کر سکتا, سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کے نصف ہے. یہاں تک ہم سمجھے, خالی معنی سمجھے. ابھی ارکان کے خلاصہ کرنا ہے ہمارے کو, شرائط کے خلاصہ کرنا ہے ایمان کی, پھر احسان کے نصف بھی سمجھنا ہے ہمارے کو. اب ہے تقویٰ, اس کے اوپر عمل کرنا, یعنی ارکان اسلام کو جاننا ایمان ہے, ارکان اسلام کو دیکھنا احسان ہے. اسلام کے معنی ماننا ہے, ایمان کے معنی جاننا ہے, اور احسان کے معنی دیکھنا ہے. دیکھنے کے بعد میں اس کے اوپر ٹکنا تقویٰ ہے. یہ علم حاصل کرنا بھی تقویٰ نہیں ہے. اب میرے کو اسلام کا علم آ گیا, 5 ارکان ہیں اسلام کے معلوم ہو گیا, ایمان کی شرطیں ہیں 2 معلوم ہو گیا میرے کو, احسان کے 2 نصف ہے. نہیں, عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا پھر ایسی نہیں کر سکتا, یہ سمجھ کے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. کوئی معمولی علم ہے یہ؟ اب جو بولنے والا جب بولتا ہے تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جو بول رہا ہو سکتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوں گا, انہیں عبادت میں اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں گا انہیں. نہیں, یا پھر عبادت میں اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں گا انہیں. نہیں, یہ علم ہے, خالی یہ علم ہے. اب یہ علم پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. عمل کرنے کے بعد ٹکنا بھی ہے. عمل کرے بعد مصیبت آتی, عمل کرے بعد جسمانی مصیبت آتی, قلبی مصیبت آتی, روحانی مصیبت آتی. صرف جسمانی مصیبت نہیں, تکلیف صرف جسم کو نہیں ہوتی, تکلیف قلب کو بھی ہوتی, تکلیف روح کو بھی ہوتی. نہیں, دل کو تکلیف ہوئی, بھائی آپ بہت بول دیے میرے کو, کیا تکلیف ہوئی بتا, محسوس ہوا, نہیں بولتے. جسم کو تکلیف ہوئی, یہ بھی تکلیف ہے. ایک تکلیف دل کو بھی ہوتی نا تکلیف, اور روح کو بھی تکلیف ہوتی. روح کو تکلیف ہوئی تو کیا ہوتا معلوم, کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی اپنے کو, کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی, سب خراب دکھتا پورا.
دل کو بھی دل کی تکلیف کا احساس ہے ہمارے کو، ہے جسم کی تکلیف اور قلب کی تکلیف اور روح کی تکلیف، یہ تکلیفیں آتے کب؟ دین پہ عمل کرنے کے تو آتے، کیونکہ اس کو جب جسم کا تشخص ہو گیا، جسم کو پہچان لیا کیا ہے، قلب کو پہچان لیا کیا ہے، روح کو پہچان لیا کیا ہے، نہیں پہچان ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا، اب جو پہچانتا ہے نا اس کو تکلیف کا احساس کہاں سے ہوتا؟ جو جسم سے غافل ہو جاتا ہے اس کو جسم کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا، جسم سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ بے ہوشی کا کیا بولتے ہیں اس کو، انجیکشن دیتے نا سن کر، ہاں انیستھیشیا میں تو بے ہوش ہوتا ہے انسان، ہوش میں رہ کے اب کوئی آپریشن کرنا ہے تو سن کر دیتے اس کو، وہاں پہ سن کر کے جسم کا آپریشن کرتے اس کا کاٹم کوٹی کرتے نا، تو اس کو درد نہیں ہوتا، کیوں؟ جسم سے غافل کر دیا اس کو، جسم سے غافل کر دیا نا، اس کو غافل کرا کے اس کو جسم کا آپریشن کرتا ہوں نے، نہیں تو انہیں جب تک غافل رہا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ غافل ہے نا، اس سے انہیں اصل اس کو غافل کر دیتے وہاں سے، نہیں اس کا احساس ختم کر دیتے جسم کا، نہیں تو جو چیز کا احساس ہوتا ہے نا، جو چیز کا علم ہوتا ہے، جس کا احساس ہوتا ہے تو اس سے تکلیف ہم کو محسوس ہوتی، نہیں تو شیطان کیا کرا، شیطان نفس دنیا ہم کو خلق کا احساس ختم کر دیے، خلق کو سن کا انجیکشن دے دیے، اس وجہ خلق کی تکلیف معلوم بھی نہیں ہو رہی ہمارے کو، نہیں اب روح تک کہاں جاتے ہیں پر خلق کی تکلیف نہیں معلوم تک، نہیں تو روح کی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے اسلام ایمان اور احسان پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، ٹکنا عمل کرے بعد جو مصیبتیں آتی ہے نا وہ مصیبتوں کا سامنا کر کے اس کے بعد ٹکنے کا نام تقویٰ ہے، تو کیا ملتا؟ کیا ملتا؟ ایک مہینہ محنت کرے، ایک مہینہ نوکری کرے تو تنخواہ ملتی، نہیں ایک گھر بنائے تو اس کے پیسے ملتے، ایک گاڑی بیچے تو اس کے پیسے ملتے، ایک گاڑی خریدے لائے تھوڑی دیر رکھے اس کو بنا کے بیچے تو پیسے ملتے، کوئی نہ کوئی کام کرے تو کچھ نہ کچھ تو ملتا، نہیں جو بھی انسان مقصد کے لیے کام کرتا کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے کام کرتا نا انسان، یافت اس کو یافت بولتے نا، ایک مہینہ جب نوکری کر رہی تو کیا یافت ہے آپ کی پوچھتے، ایک مہینہ محنت کرے بس بھائی کیا یافت ہے آپ کی، ایک مہینے یعنی تنخواہ کیا ہے، فلاں تنخواہ ہے، ایک مہینہ کام کر دو یہ یافت ہوتی، تو ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، ایمان پہ عمل کر رہے ہیں اور احسان پہ عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، نہیں اس کے اوپر ٹک جا رہے ہیں، تو کیا حاصل ہوتا ہم کو؟ نہیں توحید حاصل ہوتی، جب توحید حاصل ہوتی جب مولا ملتا، نہیں وہ مولا کی طلب کریں گے تو اس کے اوپر محنت کریں گے، نہیں پیسے کی ضرورت ہے تو کاروبار کر رہی، پیسے کی ضرورت ہے تو تجارت کر رہی، پیسے کی ضرورت ہے تو نوکری کر رہی، کچھ تو بھی کرتے رہتے نا پیسوں کا سے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو نہیں، یہ نہیں تو وہ، پورا ہمارا ذہن کی ضرورت تھا، کچھ بھی کام کریں گے مقصد تو پیسہ رہتا نا، نہیں مقصد پیسہ رہتا جو بھی کام کر رہی، لیکن ہمارا مقصد ہم بھول گئے نا، ہمارا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، وہ مقصد اگر معلوم رہا تو وہ یاد کے لیے ہم کام کرتے، اسلام پہ عمل کرتے، ایمان پہ عمل کرتے، احسان پہ عمل کرتے، معلوم ہی نہیں ہم ہمارے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا، ہم نماز پڑھتے رہو بس ہمارا مقصد ہے پورا ہوگا، نہیں ہوتا خبر ہے میں کیا بات، نماز نہیں پوچھ رہے وہاں پہ، تیرا رب کون ہے پوچھ رہے، نہیں تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے پوچھ رہے، نہیں رسول کے بارے میں پوچھ رہے، نماز کہاں پوچھ رہے، زندگی پر نماز پڑھ کے جا رہا، نماز کا انکار نہیں ہے، یہ بات اس بات سے بار بار بولنا پڑتا کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ برابر ہے، انسان کیا ہو گیا، بے ادب ہو گیا، بے ادب ہونے سے نماز کو اس کے مقام پہ نہ رکھا، تو نماز کا بھی ایک مقام ہے، نماز کا بھی ایک مقام ہے، نماز کا مقام کب ہے، کلیمے کے بعد ہے، کلیمے کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، روزے کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد حج ہے، ہم کلیمے کو ہٹا دیے، نماز کو پہلے مقام پہ رکھ دیے، نہیں نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کا مقام بتا رہے ہیں کیا ہے نماز کا، با ادب بنا رہے ہیں، با ادب با دین ہوتا، بے ادب بے دین ہوتا، نہیں با ادب با دین یعنی نماز کو نماز کے مقام پہ رکھنا، روزے کو روزے کو مقام پہ رکھنا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مقام پہ رکھنا، حج کو حج کے مقام پہ رکھنا، کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے مقام پہ رکھنا، تو با ادب ہوتا، نہیں ہم کلمہ طیبہ کو ہٹا کے وہاں پہ نماز کو رکھ دیے، یہاں بے ادبی کر رہے ہیں، اصل اللہ کے پاس کلمہ طیبہ ہے، نہیں جو خبر میں پوچھا جا رہا ہمارے کو،
کلمہ طیبہ یعنی اس کا تعلق قلب سے ہے، ایمان سے ہے، عقیدے سے ہے، اور خبر کے پورے سوالات کے جوابات عقیدے کے، عمل کے نہیں ہیں۔ عمل نہیں پوچھ رہے خبر میں عقیدہ پوچھ رہے، خبر میں عقیدہ پوچھ رہے، عمل نہیں پوچھ رہے، عمل حشر میں۔ آج خبر کو ہٹا کے سب پوری 99% مسلمان جو ہے نا، پہلے نماز کی حساب کتاب دینا ہے، مرتے اس نماز کا حساب دینا، کہاں پوچھ رہے نماز؟ مرتے اس حشر میں ٹھہر رہا جا کے، مرتے ڈائریکٹ حشر میں اٹھ رہا ہونے، مرتے پہلے خبر میں جا رہا ہونے، خبر کا امتحان میں پہلے اس کو کامیابی لینا ہے، کامیاب ہونا ہے خبر کے امتحان میں۔ خبر میں تو کیا پوچھ رہے؟ نماز پوچھے نا خبر میں، کیسا چکر دے دیا شیطان، نماز اصل ہے، نماز اصل ہے، نماز، ارے نماز تو اصل ہے بھائی، لیکن کب ہے؟ حشر میں نماز کا حساب کتاب، اس سے پہلے خبر میں عقیدے کا حساب دینا ہے۔ نہیں، ما دینوں کا پہلا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ جو دین پہ عمل کرا، جس کو دین معلوم ہے، نماز چھوڑ دینا پہلے تو۔ ہر نماز پڑھنے والا دیندار نہیں ہوتا، اس وجہ سے خبر میں نماز نہیں پوچھ رہے، پہلے دین، پہلے وہاں پہ کیا کریں؟ چھاٹ رہے ہیں، ساٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ پورے، نہیں، ایمان والوں کو، دیندار کو، نہیں، مربوب کو، یہ ساٹنگ کر کے جو اس میں کامیاب ہو گیا، اب ان سے سوال کریں گے، نماز پڑھا تو، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، انہیں دین کا ہی ثواب نہیں دے رہا، نہ رب کا جواب دے رہا، نہ نبی کے بارے میں کوئی جواب دے رہا، تو اس کو نماز کیا پوچھیں گے؟ انہیں دین ہی نہیں ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس ایمان ہے۔ نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھائی بھی تو بیکار، منہ پہ پھینک دیں گے، کافر مشرک نماز پڑھا تو حساب میں لکھتے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے، وہاں پہ نہیں دیتے۔ پہلے ایمان ہے، تو خبر کے جواب آپ پہلے ایمان کے، نہیں، وہاں پر کیا پوچھ رہی؟ تیرا دین کیا ہے، نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، یہ 3 سوال کے جواب ہوں گے وہاں پر۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو دین سمجھ کے چلا رہے ہیں، ڈال دے رہا شیطان۔ نماز کیا ہے؟ رکن، یعنی دوسرا رکن ہے نماز، اصل کیا ہے؟ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ادب کی بات کر رہے تھے، ادب کیا ہے؟ پہلے کلمہ طیبہ ہے، بعد میں نماز ہے۔ کلمہ طیبہ ہے تو بعد میں نماز ہے، اگر کلمہ طیبہ بھی نہیں تو نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے نا، پہلے کلمہ طیبہ ہے نا۔ کون پڑھ رہے ہیں آج کلمہ طیبہ کے؟ ایک بار پڑھ لو بس سے پڑھ رہے ہیں، کیسا بولتے ہیں؟ ایک بار پڑھ لو بس سے پڑھتے، مرتے وقت نہیں پڑھنا ہے کلمہ طیبہ۔ ایک بار پڑھ لو کافی ہے کلمہ طیبہ، سننے کا بھی، پھر مرتے وقت نہیں، مرتے وقت پڑھنا، پھر تو موت کا وقت یاد ہے اس کو، کب مر رہا، مرتے وقت اس کو احساس رہتا، کب مر رہا میں، اب مرو جب مرو، مرتے وقت تو اب احساس ہی نہیں رہتا اس کو۔ یہ جسم کو، قلب کو، روح کو کلمہ طیبہ کا عادی بنا دینا، 24 گھنٹے کلمہ طیبہ چلتے رہنا، ایسا عادی بنانا اس کو۔ کلمہ طیبہ کا عمل وہ ہے، نماز 5 وقت ہے، اس کے بعد 6ویں نماز پڑھنی ہے، نہیں، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے، نہیں، 31 روزے فرض نہیں ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار دینا ہے، حج عمر میں 1 بار کرنا ہے، لیکن کلمہ طیبہ 24 گھنٹے چلنا۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے تو موت کا وقت نہیں معلوم نا، اسی طرح ذکر کا بھی وقت نہیں رہنا، ہمیشہ دوا امن ذکر میں رہنا، تو کیا ہوتا؟ خاتمان ایمان پہ خاتمہ ہوتا، جب تک خاتمہ نہیں ہوتا۔ خواہش رکھ رہے ہیں مگر محنت نہیں کر رہے اس کے اوپر، ایمان پہ خاتمے کی خواہش رکھ رہے نا، محنت نہیں کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کماؤں گا میں بول کے خواہش رکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ تو آتے 1 کروڑ روپے، نکلنا پڑتا بازار میں، محنت کرنا پڑتا، نہیں، کاروبار تجارت کرتے 1 کروڑ روپے جیب میں آتے، میں وہ خواہش ہے 1 کروڑ روپے کمانے کی، بول گھر میں بیٹھ آتے، نہیں۔ کون ہے وہ انسان عقل مند؟ بیوقوف بولیں گے اس کو، کیا بولیں گے اس کو؟ نہیں، میں میری خواہش ہے خالی، مگر میں کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تجارت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، محنت مزدوری کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بیٹھا تو 1 کروڑ روپے میرے کو آنا، آتے یہاں آتے، اسی طرح بیٹھے بے فکری، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونا، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے کے میں محنت نہیں کروں گا ایمان کے اوپر، پھر میرا ایمان پہ خاتمہ کیسا ہوگا؟ معمولی بات ہے، ایمان پہ خاتمہ ہونا پڑتا نہیں، 24 گھنٹے ایمان کی حالت میں رہنا پڑتا، اللہ اللہ کرتے رہنا پڑتا 24 گھنٹے۔ ایک سانس گئی تو دوسری سانس کی گارنٹی نہیں ہے نا، اللہ بول کے اگر سانس چلے گئی پھر نہیں آئی تو خاتمہ ایمان پہ ہو رہا، اللہ بول کے، نہیں، اللہ اللہ 24 گھنٹے ذکر میں رہنا تو ایمان پہ خاتمہ ہوتا، سوئے بھی تو ذکر میں رہنا ہے، کر سکتے وہ، اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان کو اس سے زیادہ بار نہیں ڈالتے، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے وہ، جب تم اپنی نماز کو قائم کر لو تو کھڑے ہو تو مجھ کو یاد کرو، میرا ذکر کرو، بیٹھ گئے تو میرا ذکر کرو، لیٹ گئے تو میرا ذکر کرو، بولے اللہ تعالیٰ۔ نماز ادا کرنے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم اپنی نماز قائم کر لو، نماز قائم کرنے کے بعد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرو پر اللہ تعالیٰ،
کھڑے ہو تو مجھ کو یاد کرو، بیٹھے تو مجھ کو یاد کرو، لیٹے تو مجھ کو یاد کرو. یہ تین ہی حالت میں رہتے نا اپن، یا تو کھڑے رہیں گے، یا تو بیٹھیں گے، یا تو لیٹ جائیں گے. ہوا میں تو نہیں رہیں گے نا اپن. اللہ تعالیٰ یہ تین حالت کا ذکر کرو برائے، تینوں حالت میں ذکر کرو برائے اللہ تعالیٰ. تو پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کامل دین پہ عمل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر؟ یعنی علم آنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا. خالی میرے پاس اسلام کا علم آ گیا، ایمان کا علم آ گیا، احسان کا علم آ گیا، نہیں، میں مسلمان بن گیا، میں مومن بن گیا، میں مرتبہ احسان پہ آ گیا، میں صوفی بن گیا. علم آنے سے صوفی نہیں بنتا، علم آنے سے ایمان والا نہیں بنتا، علم آنے سے مسلمان نہیں بنتا، علم پہ عمل کرنے سے بنتا انہیں مسلمان. جو علم ہے نا، کلمہ طیبہ کا علم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. نماز 5 وقت ہم پہ فرض ہے، علم آ گیا. نماز مجھ پر 5 وقت فرض ہے، علم آ گیا. نہیں تو میں خاموش بیٹھ جانا، علم آ گیا نا بس ہے نا، عالم بن گیا میں، میرے کو معلوم ہو گیا نماز 5 وقت فرض ہے، اب میں بیٹھ جانا نماز نہیں پڑھنا. ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا نا. علم ہے نماز 5 وقت مجھ پہ فرض ہے، لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو علم میرے سے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ میرے پاس علم آ گیا نا بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب میں علم آ گیا، اب میں اس کے اوپر عمل نہیں کرا تو وہ علم میرے لیے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے نا؟ علم الٹا نقصان دے رہا ہمارے کو. علم آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا علم، ہاں چلو علم نہیں آیا تھا، نہیں جنگل میں پیدا ہوا، جنگل میں مر گیا، تو اس کو نہیں پوچھیں گے. لیکن یا تو معاشرے میں ہے نا، پورا سماج میں پیدا ہوئے، نماز فرض ہے ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو علم فائدہ مند ہے نقصان دہ ہمارے لیے؟ نہیں پڑھنے تو نقصان دہ ہے نا. پڑھنا پڑتا تو میں دیندار ہوتا ہوں، نہیں پڑھا تو بے دینی ہوتا ہوں میں. اسی طرح ارکان اسلام 5 ہے، علم آ گیا. نہیں، ایمان کی 2 شرطیں ہیں، علم آ گیا. نہیں، اور احسان کی 2 نصف ہے، علم آ گیا. نہیں، اب میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، ایمان پہ نہیں کر رہا ہوں. اگر ایمان پہ کر لیا تو احسان پہ نہیں کر رہا ہوں. نہیں، یا احسان کر رہا ہوں، احسان پہ عمل کر رہا ہوں تو ایمان نہیں ہے میرے پاس. پہلے تو احسان پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، ایک سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. مرتبہ احسان پہ آنا ہے تو اسلام ایمان سے گزر کے جانا پڑتا. نہیں، اب میں خالی ارکان اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو خالی مان لے کے عمل کر لے رہا ہوں، لیکن اس کو جان رہا ہوں نہیں، تو کیا ہوتا؟ کامل دین پہ عمل نہیں ہوتا ہمارا. علم تو ہے، 5 ارکان اسلام 5 ہے، ایمان کی 2 شرط ہے، احسان کی 2 نصف ہے. 5 ارکان اسلام میں 3 تو کمپلسری کرنے چاہیے ہمارے کو، کلمہ، نماز، روزہ. اگر مال ہے، جائیداد ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ اور حج فرض ہے. نہیں تو کلمہ، نماز، روزہ تو فرض ہے، سب پہ کرنا ہے نا. نہیں، سب کو ادا کرنا ہے یہ چیزاں. اور ایمان کی 2 شرط ہے، امیر، غریب، اوسط درجے کا، مڈل کلاس، ہائی کلاس، لو کلاس، سب کے لیے ہے یہ ایمان کی شرط ہے. ارکان اسلام میں گنجائش ہے، مالدار پہ فرض ہے زکوٰۃ اور حج، لیکن ایمان میں ہائی کلاس مسلمان رہ دو، لو کلاس مسلمان رہ دو، یا مڈل کلاس مسلمان رہ دو، شرط ہے ایمان کی. پوروں کو زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے. تصدیق کرنا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، کبھی کرے ہم تصدیق، یقین ہونا. جو میں بول رہا ہوں اللہ میرا حاجت روا ہے، زبان سے بولنا، اس کا یقین میرے دل میں رہنا، بے شک اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. نہیں، یقین ہونا ہمارے اندر. اس کے بعد ہے احسان. احسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش رکھے، یا تو یہ کر یا تو یہ کر. اس واسطے ان کو نصف بولے، یا تو دیکھ کے عبادت کر، اگر تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم اللہ کو دیکھ کے عبادت کر. نہیں، 2 میں سے کوئی ایک کرنا ہے ہمارے کو، تو کیا ہوتا؟ دونوں میں سے اگر ایک کر رہی تو کامل دین پہ عمل کر رہے ہو. نہیں، ارکان اسلام پہ بھی عمل. ارکان اسلام میں کیا ہے؟ مان لیے، ایمان میں جان لیے، احسان میں دیکھ لیے، اس کے بعد ٹک گئے تو متقی ہو گئے. جب متقی ہو رہے ہم صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے نہیں. متقی کب ہوتے ہیں؟ پورے 5 ارکان پہ عمل ہونا اور ایمان کی شرط مکمل ہونا، کم از کم احسان میں 1 نصف پہ عمل کرنا. عبادت جب کر رہی تو اللہ کو دکھے، اپن اللہ کو دکھنا. اللہ کو دکھنے کے بعد میں جب ٹکنا، پھر وہ علم پہ ٹکنا، تو جب متقی کہلاتے ہوں.
جب تک کہ متقی نہیں کہلاتے، جب تک کہ متقی نہیں کہلاتے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تقوی کی حد بتایا، یعنی تقوی کی حد نے بتایا، تقوی کی یعنی حق بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی کا معنی ڈرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ بنا اللہ نہیں، ڈرنے کا حق بتا رہے اللہ تعالیٰ، ڈرنے کا حد نہیں بتا رہے۔ کون سے مقام پہ آ کے ڈرنا اللہ کو، یہ مقام پہ آنا، یہ فلور پہ آنا، فرسٹ فلور پہ آ کے ڈرنا، سیکنڈ فلور پہ ڈرنا، فورتھ پہ، مقام نہیں بتا رہے، کوئی ایک حد نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، حق بتا رہے۔ ڈرنے کا حق، کیسا ڈرنا اللہ سے، کیا ہے حق ڈرنے کا، کیا ہے ڈر حق نے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یعنی ہمارا ظاہر بھی متقی ہونا، ہمارا باطن بھی متقی ہونا، شرک جلی سے بھی بچنا، شرک خفی سے بھی بچنا، شرک اخوا سے بھی بچنا، شرک خفی الاخوا سے بھی بچنا، نہیں یعنی طریقت کا تقویٰ بھی ہونا۔ شرک سے بچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا پڑتا، تو شرک سے بچتے نہیں، تو شرک جلی کے ساتھ شرک یعنی تقویٰ بھی جلی یعنی ظاہری تقویٰ بھی ہونا ہمارا۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ تقوی کی جو 4 قسمیں ہیں نا وہی 6 وہ، ایک ہے شریعت کا تقویٰ، ایک ہے طریقت کا تقویٰ، ایک ہے حقیقت کا تقویٰ، ایک ہے معرفت کا تقویٰ۔ یہ چاروں تقوی چاروں شرک سے بچاتے ہیں ہمارے کو، 4 تقوی 4 شرک سے بچاتے نہیں۔ شرک جلی سے اگر بچنا ہے تو یعنی شریعت کا تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے شریعت کا تقویٰ؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا اور شک اور شبہے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ شریعت کا تقویٰ ہے۔ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا یعنی ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور مالک کے اختیار میں اس کی ملک رہتی، ملک پہ مالک کا اختیار ہوتا ہے، اور مالک کے اختیار کے واسطے اس کو جو ملک، ہمارے جیسا جسم ہے ہمارا، یہ جسم کا مالک اللہ ہے، یہ جسم کا مالک اللہ ہے، تو یہ اللہ کی ملک ہے، تو یہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا۔ کیا حوالے کرنا؟ اللہ جو احکامات دیا ہم کو وہ احکامات پہ عمل کرنا۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ احکامات اللہ تعالیٰ کے؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اور کئی عمل ہے، یہ تو فرض ہے، ایسے کئی عمل ہے اللہ کے۔ اوامر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، کیوں؟ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اور نواہی یعنی اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اور جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکو بولا وہ چیزوں سے رک جانا، اور شک اور شبہے کی چیزوں سے اجتناب کرنا۔ یہ کب آتا ہمارے کو؟ جب ہم کو معلوم ہونا کہ اللہ اس کا مالک ہے، جب معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میرے کو یہ جسم کا مالک اللہ ہے، نہیں یہ جسم کا مالک اللہ ہے، اگر معلوم ہو گیا تو کیا ہوتا؟ وہاں سے طریقت کا تقویٰ شروع ہوتا۔ دیکھو ملک پہ مالک کا قبضہ ہوتا، مالک کی حکومت چلتی نہیں، اور مالک کا اختیار رہتا۔ ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک یہ جسم پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرو، نہیں کر رہے نہیں۔ دیکھو بال ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو کھینچو پھر نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس کے مالک اپن نہیں ہے، نہیں۔ اب بال نکال دو پھر بال آتا، ہم اگر چاہ رہے کہ بال نہیں آنا لیکن بال آتا نہیں۔ ناخن کاٹ دو پھر ناخن آتا، ہم روک سکتے ناخن کو؟ نہیں روک سکتے، کیوں؟ اس میں اختیار اللہ کا ہے۔ اگر ہمارا اختیار رہتا نا تو اس کو تباہ برباد کر دیتے ہم۔ جسم کو 8 گھنٹے سلانا ضروری ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ جو دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کو پیسہ زیادہ کمانے کی حیرت رہتی ہے، انہیں سلاتے نہیں جب تک کہ اس کو نیند نہیں آتی، جب تک انہیں سوتا ہی نہیں انہیں۔ آخر میں اتنا مجبور آتا کہ بول گیا بھائی اب 1 گھنٹہ سو کے آتا ہوں، انہیں خود بتا کئی کو کیوں مجبور ہو رہا انہیں؟ اگر ہمارے اختیار میں رہتا تو ہم 24 گھنٹے کاروبار کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا انسان کا کہ نیند آتی اس کو، جسم کو تھک جاتا انہیں۔ اگر ہمارا اختیار، یہ جسم ہمارا رہتا تو اس پہ ہمارا اختیار چلتا تھا،
ہمارا اختیار چلتا تھا، ہم 24 گھنٹے کو سلاتے نہیں تھے اپن، 24 گھنٹے اپن یعنی اس کو کمانے میں لگاتے تھے نہیں. لیکن یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسم تیرا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اختیار تیرا نہیں ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں کو اس کی پرورش کرنا ہے. اگر اس کو مجھے نہیں سلایا تو جسم خراب ہو جاتا، اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم. اس وجہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ایسا وقت لاتا کہ تھکا دیتا. ایک بار تھکا کے دیکھو کوئی انسان زیادہ جگ سکتا نہیں. دیکھو ایک وقت آتا آخر میں نے ٹوٹ جاتا، نہیں بھائی 2 گھنٹے سوتا ہوں بولتا. کبھی زندگی میں وقت آیا ہوگا ہمارے پر بھی کام کا اتنا پریشر رہتا، ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، مجبور. کتنا بھی ضرور کام جا کے سلا، لیٹتے نہیں لگتی. کیوں؟ اللہ سلا رہا اس کو، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کی پرورش میں لگا ہوا ہے نہیں. تو خیر یہ جسم کا نہیں بات ادھر چلی آ رہی تھی ملکیت کی طرف. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی کی بھی 4 قسمیں ہیں، شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی اور معرفت کا تقوی. یہ شریعت کیا ہے نہیں، یہ بھی حدیث سے ہے یہ نہیں. الشریعت قولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شریعت میرا قول ہے. الطریقت فعلی، میرا کام طریقت ہے. الطریقت کیا ہے وہ؟ الحقیقت احوالی، الحقیقت احوالی، میرے جو احوال ہے نا، میرا جو حال ہے وہ حقیقت ہے. المعرفت وصالی، میرا وصل جو ہے نا وہ معرفت ہے. تو اسی طرح شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ اللہ والوں کا نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، الشریعت قولی، الطریقت فعلی، الحقیقت احوالی، المعرفت وصالی. شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل ہے، حقیقت میرے احوال ہے، معرفت میرا وصال ہے. اللہ سے ملنا معرفت ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ شریعت کا تقوی بھی ہونا ہمارے اندر. شریعت کا تقوی کا تعلق اسلام سے ہے، ہمارے جسم اعضاء جوارح سے. طریقت کے تقوی کا تعلق ایمان سے ہے، ہمارے قلب سے ہے. حقیقت کے تقوی کا تعلق احسان سے ہے، ہماری روح سے ہے نہیں. اور معرفت کے تقوی کا تعلق ہمارے نفس سے ہے. معرفت کے تقوی کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، خود ہم سے ہے. تو جب آتے ہمارے تقوی پہ، اب یہ جو ہم جو متقیات دکھ رہے ہیں نا آج، ہماری یہ ظاہر کو جو سنبھال لی ہم، جھبے پہن کے، ٹوپیاں پہن کے، داڑیاں چھوڑ کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے، مسجد سے گھر سے مسجد جو رہنا، یہ شریعت کا تقوی، یہ بھی ضروری ہے نہیں، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اللہ کی نظر جسم پہ نہیں ہے نا، اللہ کی نظر قلب پہ ہے نہیں. اللہ کی نظر قلب پہ ہے تو قلب کا بھی تقوی ہونا. وہ کون سا ہے؟ طریقت کا تقوی ہے وہ نہیں. طریقت کا تقوی ہے. طریقت اور حقیقت میں جو ہے نا، طریقت کا تقوی مرے دم تک رہنا ہے ہمارا. اور ہم نماز میں دعا بھی کریں طریقت کے معنی ہے راستہ چلنا، راستے کے طریقت، اہل طریق، راستہ چلنے والا. طریقت یعنی راستہ. ہر نماز میں دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہر نماز میں دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم ہی طریقت ہے. طریقت کے معنی کیا ہے نہیں، راستے کے. طریقت کے معنی اہل طریق، راستہ چلنے والا نہیں. تو طریقت ہم نماز میں دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم نہیں. صراط المستقیم یعنی صراط المستقیم یعنی چلا ہم کو سیدھا راستہ چلنا ہے. اس کے اوپر جو اسلام میں مانے نا، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد میں ٹکنا ہے اس کے اوپر، وہ تقوی ہے. ٹکنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ آج وقت ہو گیا. آج تقوی کو سمجھے ہم مختصر، یعنی تقوی کی قسمیں دیکھیں. 4 قسمیں تقوی کی یاد رکھنا. یہ شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی، معرفت کا تقوی. یعنی اسلام کے ارکان دیکھیں. پہلے 5 ارکان ہیں اسلام کے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ہم یہ کامل دین سمجھ رہے ہیں، ہم کامل دین سمجھ رہے ہیں. کوئی اولیاء اللہ کی کہانی نہیں سن رہے ہیں اپن، کوئی اولیاء اللہ کے قصے نہیں سمجھ رہے اپن. یاد کرنا ہم کو یہ نہیں اولیاء اللہ کا قصہ نہیں ہے، یہ نہیں ہمارے پیر و مرشد کا قصہ نہیں ہے، ان کے گھر کی بات نہیں ہے، گھر کی کہانی نہیں ہے. یہ جو خبر میں سوال ہونے والا ہے نا، اس کی تیاری ہے یہ، اس کی تیاری ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرما رہا تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ کے پاس
جو متقی ہے نا وہ عزت والا اللہ کے پاس. آج ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں, آج ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیاوی جائیداد ہے, دنیاوی مال ہے تو ہم عزت دار. اللہ کے پاس یہ عزت والا نہیں ہے. نہیں, یہ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہیں, کبھی ادھر توجہ گئی ہماری؟ اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت دار مکرم بندہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ پیسے والا نہیں, سب سے زیادہ جائیداد رکھنے والا نہیں, سب سے زیادہ اولاد رکھنے والا نہیں, دنیا نہیں. سب سے زیادہ کون ہے اللہ کے پاس مکرم بندہ؟ جو متقی ہے, سب سے زیادہ متقی ہے. تو اب اللہ کے پاس عزت دار بننا ہے نہیں ہمارے کو, تو کامل دین پہ عمل کرنے والا متقی ہے. اسلام, ایمان اور احسان پہ یعنی اس پہ ٹکنا, اس پہ ٹکنے والا متقی ہے. اس کو جیسا اللہ کے پاس عزت ملتی ہے, اللہ کے پاس مکرم بندہ ہے وہ. اس کے اوپر ٹکنے کا نام ہی تقویٰ ہے نا. اصول دین بتائے اس کو: اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ اور توحید. توحید یہ 5 اصل ہے دین کے, جس میں ہم چوتھا اصل آج دیکھے. آج ہم 14 اصل دیکھے. تقویٰ, تقوی کے معنی دیکھے کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے. اب تقوی کی قسمیں دیکھے کتنی ہے؟ 4 قسمیں: شریعت کا تقویٰ, طریقت کا تقویٰ, حقیقت کا تقویٰ, معرفت کا تقویٰ, ہے نا. تب ہم کو اللہ کے پاس اگر مکرم بندے بننا ہے تو شریعت کے تقوی پہ بھی عمل کرنا. سب سے زیادہ متقی پر اللہ تعالیٰ. اب ہم شریعت پہ مکمل یعنی شریعت کے تقوی پہ عمل کر لیے نہیں, ہمارے بعد والا طریقت کے تقوی پہ عمل کر لیا تو انہیں مکرم ہو گیا. نہیں, اگر ہم طریقت کے تقوی پہ عمل کر لیے, ہمارے آگے والا اگر حقیقت کے تقوی پہ عمل کر لیا تو انہیں اللہ کے پاس مکرم ہو گیا. اب ہم حقیقت کے تقوی پہ عمل کر لیے, سامنے والا اگر معرفت کے تقوی پہ عمل کر لیا تو ہم سے زیادہ انہیں یعنی اللہ کا یعنی مکرم بندہ ہو گیا اللہ کے پاس. نہیں, دین میں حسد جائز ہے, دین میں حسد جائز ہے. کوئی اگر دین میں ترقی کر رہا تو اسے حسد کرنا جائز ہے. کوئی اگر شریعت کے تقوی پہ عمل کر رہا تو اپن اس کے آگے بڑھ کے طریقت کے تقوی پہ عمل کرنے جانا. کوئی اگر طریقت کے تقوی پہ عمل کر رہا, ہم آگے بڑھ کے حقیقت کے تقوی پہ عمل کرنے جانا. انہیں اگر حقیقت کے تقوی پہ آ گیا تو ہم معرفت کے تقوی پہ عمل کرنا. اب معرفت کا تقوی جس کا اس کے ساتھ ہوتا, انہیں اس کے آگے نکلا تو نہیں معلوم, اس کے پیچھے سے نہیں معلوم کر سکتا انہیں. معرفت وہ چیز ہے, شریعت معلوم, شریعت کی انتہا ہے, طریقت کی انتہا ہے, حقیقت کی انتہا ہے, معرفت کی انتہا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا وصل ہے وہاں پہ, اللہ کا وصل سب کا اپنا اپنا رہتا. اللہ کی کوئی حد نہیں ہے, جو جیسا جس انداز میں اللہ سے وصل کرا اس کو وصل اس کے ساتھ. انہیں دوسروں کو نہیں بتا سکتا معرفت, نہیں, انہیں دوسروں کو نہیں بتا سکتا معرفت. کیا بولا تھا میں ابھی؟ کوئی اچھی بات آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ روک دیا کیوں ٹائم ہو رہا تھا, اس کو ختم کریں گے بول کے تھا. تو لہٰذا اب یہ کیا ہے وہ تو وہی کہ یہاں پر جو بولتے نا یہ اللہ کی طرف سے نشر ہوتا سب پروگرام ہوتا, جو اللہ وہاں سے جو بٹن دبا ہے وہی بولتے اپن بولنے نہیں جاتے, سامنے کتاب نہیں ہے دیکھ کے بولنے کا سے نہیں, جو مولا دے رہا وہی بولنا ہے. اپن ریڈیو ہے اللہ تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ وہاں سے نشر کرا وہ جب اپنے منہ سے نکلتا. اپن گنگے ہے, اپن جاہل ہے. خانخواہوں میں یہ چھے بیٹھے وقت جاہل بن کے بیٹھنا. تو لہٰذا آج ہم کو کیا بات معلوم ہے کہ شریعت کا تقویٰ ہے, طریقت کا تقویٰ ہے, حقیقت کا تقویٰ ہے اور معرفت کا تقویٰ ہے. یہ 4 قسمیں تقوی کی انشاءاللہ سمجھ چلا. آنے والے پروگرام میں اس کو مزید سمجھتے ہوئے توحید سمجھنا ہے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ یہ دین پہ عمل کرنا ہے ہمارے کو. خبر میں یہ پوچھا جا رہا, کیا پوچھا جا رہا؟ اسلام, ایمان اور احسان, یہ 3 کا مجموعہ دین ہے. کامل دین یہ ہے حقیقت میں, اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہمارا. کامل دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, اس کے بعد ہے توحید. یہ کامل دین کا اسلام, ایمان, احسان ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. جب یہ تقوی پر ٹکیں گے تو توحید حاصل ہوتی ہے ہم کو. تو اللہ والے کیا فرمائے؟ اصول دین 5 بتائے: اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, توحید. یہ اصل دین ہے. اصل یعنی جڑ کو بولتے, جڑ یا بنیاد. ایک ہے تو اصل بولتے, ایک سے زیادہ ہے تو اصول کہلاتے. تو دین کے 5 اصول ہے: اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, توحید. تو آج تقوی کو سمجھے. ابھی پلٹ کے پھر واپس کلیمے سے آنا ہے ہمارے کو. پھر کلمہ سمجھنا ہے, نماز سمجھنا ہے, روزہ سمجھنا ہے, زکوٰۃ سمجھنا ہے, حج سمجھنا ہے. نہیں سمجھ کے
سمجھ کے تو ایمان والے بنتے، اس کا سمجھ کے نہ دیکھے تو پھر محسن بنتے اللہ کے۔ مرتبہ احسان کی عبادت ہے، نہیں مرتبہ احسان کی عبادت کرنا، جب ہمارا یعنی دین مکمل ہوتا، ہمارا مقصد حیات پورا ہوتا جب انشاءاللہ سمجھ رہا۔ تو آنے والے پروگرام میں تقوی کو مزید سمجھتے ہوئے توحید کے اوپر بات کریں گے، پھر واپس بھی کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دل کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔